السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کا آج کا ہمارا سبق اولم یرو سے شروع ہو رہا ہے۔ اولم یرو انا نأتی الارض سے توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض کہ ہم چلے آتے ہیں زمین میں، ننقصھا کہ اس کو گھٹائیں، من اطرافہا اس کے کنارے سے، واللہ یحکم اور اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، لحکمہ اس کے حکم کو، وہو اور وہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین اور چالیں چلیں ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہیں، فللہ المکر تو اللہ تعالیٰ کے لیے چال ہے، جمیعاً سب کی سب، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتا ہے، کل نفس ہر نفس، وسیعلم الکفار اور عن قریب جان لیں گے کافر لوگ، لمن کس کے لیے ہے، عقبۃ الدار عاقبت کا گھر، ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، الذین کفروا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا تو نہیں ہے رسول، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، کفا باللہ کافی ہے اللہ تعالی، شہیداً گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے، علم الکتاب کتاب کا علم۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعدہ ہے، وہ وعدہ وعید پورا کرنا یہ انبیاء کا کام نہیں ہے، نہ لوگوں کے ماننے اور نہ ماننے سے ان کا تعلق ہے، بس ان کا کام ہے توحید کی دعوت دینا، رسالت کا پرچار کرنا اور احکام شریعت بتلانا۔ اس کے بعد کافروں کو اپنی بربادی میں کیا ابھی کچھ شک ہے؟ کیا وہ عذاب کے مقدمات نہیں دیکھ رہے کہ دن بدن اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے، کفر کی طاقت کم ہو رہی ہے، مکہ کے چاروں طرف اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے، تو ان کو ان چیزوں سے سمجھ جانا چاہیے کہ عن قریب کفر مغلوب ہو کر رہ جائے گا۔ وہ بھی چھپ چھپ کر ناپاک تدبیریں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے، اور اس نے وہ تدبیریں انہی پر الٹ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حرکت اور کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے، اس کے آگے کسی کا مکر نہیں چلتا، وہ ان مکاروں کو خوب مزہ چکھائے گا، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ نے مکر کا انجام دکھایا۔ حق کو جھٹلانے سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس اپنے کلام الہی ہونے کی وہ شہادت دیتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے برحق ہونے کا قرآن گواہ ہے۔ جن کے پاس قرآن کا علم آ گیا، اس کے پاس حقائق کی خبر آ گئی، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ اقرار کرے اور اسلام کو قبول کرے، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ عز و جل اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، اور باقی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور ہماری نسلوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اس شہادت پر دائم و قائم رکھیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے علامت کے طور پر اس صورت کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔
یہ اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو عموماً مکی صورتوں کے مضامین ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کی غرض ابتدا میں سمجھائی کہ جو اس کی ہدایتوں سے کتراتے ہیں نا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ بہت سے رسول اس سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی مرضی سے اور اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے اور وہ دنیا میں آتے رہے ہیں، اور سمجھایا گیا کہ اطاعت کرنے میں تمہارا ہی بھلا ہے، ورنہ اللہ کی سلطنت کوئی کمزور نہیں ہے کہ تم اس کی تابع داری کرو گے تو وہ قائم رہے گی، اور اگر تم تابع داری نہیں کرو گے تو وہ قائم ہی نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ واللہ اعلم بمرادہ، کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، الیک تمہاری طرف، لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، زبردست خوبیوں والے راستے کی طرف۔ اللہ الذی، کہ اللہ وہ ہے جو لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانے میں دنیا بھر میں کوئی بھی فرقہ صحیح معنی میں اللہ کو ماننے والا نہ تھا۔ اہل کتاب میں یہودیوں کی ابتری بالکل ظاہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، ان کو بھی انہوں نے نہ مانا، بلکہ جنگ و جدال شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تو اور بھی وہ بگڑ گئے۔ رہے عیسائی تو یہ تثلیث اور الوہیت مسیح اور صلیب پرستی میں آ گئے۔ بت پرست قومیں بھی ان سے پیچھے رہ گئیں، یہ ان سے بھی آگے نکل گئے، اللہ معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن کریم کے نزول کا مقصد فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے ہوں، مزدور ہوں یا امیر ہوں، بادشاہ ہوں یا رعایا ہو، سب کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر معرفت اور ایمان اور یقین کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح معرفت الہی کی روشنی میں وہ اس راستے پر چل پڑیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اسی لیے نازل کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اس کے بعد وعید ارشاد فرمائی کہ جو اس کے منکر ہیں اور عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی واسطہ نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے سے کوئی واسطہ، وہ بدنصیب بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں ہیں۔ اس لیے جو مسلمان بھی غافل ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تلاوت کریں اور اس بڑی ہلاکت اور بہت بڑی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ جو عذاب شدید کی وعید سنائی گئی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن جیسی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی جو توحید کی دعوت دی اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔